الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة وهذه بيوع كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذ إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة وَلِأَنَّ فِيهِ تَعْلِيقًا بِالْخَطَرِ۔ طلبہ عزیز، پہلے ہم عبارت کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ پتھر ڈالنے کے ساتھ اور چھونے کے ساتھ اور مبیع سبجیکٹ میٹر آف سیل پھینک دینے کے ساتھ بیع جائز نہیں ہے، اور یہ بیوع زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں، اور وہ یہ ہیں کہ دو شخصوں نے کسی سامان پر بیع کی گفتگو کی، پس جب مشتری و خریدار نے اس کو چھو لیا یا بائع نے مشتری کی طرف پھینک دیا یا مشتری نے سامان پر کنکری رکھ دی تو بیع لازم ہو گئی۔ پس اول بیع ملامسہ ہے اور ثانی بیع منابذہ ہے اور ثالث القاء حجر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ بیع منابذہ سے منع فرمایا ہے، اور اس لیے کہ اس میں امر متردد پر معلق کرنا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، یہ عبارت کا ترجمہ ہوا۔ آئیے عبارت میں مذکور مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیع بإلقاء الحجر اور بیع ملامست اور بیع منابذہ ناجائز ہے۔ بیع بإلقاء الحجر کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک جنس کی چند چیزیں موجود ہوں، بائع اور مشتری، سیلر اور بائر دونوں بیع و سیل کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہوں۔ مثلا چند تھان کپڑے کے رکھے ہیں، بائع نے سامان کا ذکر کیا اور ثمن کا ذکر کیا۔ مشتری کسی ایک تھان پر کنکری مارتا، پس جس تھان کو کنکری لگ جاتی اس کی بیع تمام ہو جاتی، پوری ہو جاتی، خواہ اس کا مالک راضی ہوتا یا ناراض ہوتا، اور مشتری کو بھی رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا۔ بیع ملامسہ کی صورت یہ ہوتی ہے
کہ دو آدمی کسی سامان کے بارے میں بھاؤ کرے، پس مشتری اس سامان کو چھو دے تو یہ سامان مشتری کا ہو جاتا تھا، خریدار کا ہو جاتا تھا، خواہ اس کا مالک راضی ہوتا یا ناراض ہوتا۔ اور بیع منابضہ کی صورت یہ ہے کہ اگر دو آدمی کسی سامان کے بارے میں بھاؤ تاؤ کرے اور مالک بیع کو لازم کرنے کے لیے اس سامان کو مشتری کی جانب پھینک دیتا تو یہ بیع لازم ہو جاتی۔ اس کے بعد مشتری کو واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوتا تھا، خواہ مشتری و بائر خریدار رضامند ہوتا یا رضامند نہ ہوتا۔ بہرحال جاہلیت کے زمانے میں یہ تینوں طرح کی بیوع سیلز رائج تھیں، مگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع ملامسہ اور بیع منابضہ سے منع فرمایا ہے۔ ملامسہ اور منابضہ سے آپ نے بصراحت منع فرمایا، اور بیع بإلقاء الحجر چونکہ ان دونوں کے ہم معنی ہیں اس لیے یہ بھی ان کے ساتھ لاحق ہو جائے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ بیع اور سیل تملیکات یعنی مالک بنانے کے قبیل سے ہے، اور تملیک کو کسی امر متردد پر معلق کرنے میں چونکہ قمار کے معنی ہے، جوا کے معنی ہے، اور قمار ناجائز ہیں، اس لیے یہ بیوع بھی ناجائز ہوں گی۔ اور ان بیوع میں قمار کے معنی اس لیے ہے کہ بیع بإلقاء الحجر کا مطلب یہ ہے کہ بائع نے مشتری سے کہا جس سامان پر تو نے پتھر مارا میں نے وہ سامان تجھ کو بیچ دیا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر اسی سامان پر لگ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پتھر اس سامان پر نہ لگیں، اور بیع ملامسہ کا مطلب یہ ہے کہ بائع نے سیلر نے مشتری و خریدار سے کہا مثلا تو نے اپنے ہاتھ سے جس کپڑے کو چھو لیا میں نے وہ کپڑا تیرے ہاتھ بیچ دیا۔ اور بیع منابضہ کا مطلب یہ ہے کہ مشتری نے بائع سے کہا جس کپڑے کو تو نے میری طرف پھینک دیا میں نے اس کو خرید لیا۔ بس اس تعلیق میں چونکہ قمار کے معنی پائے جاتے ہیں اس لیے بیع کی یہ تینوں صورتیں ناجائز ہیں۔ نیز فقہ کا قاعدہ ہے کہ تعلیق املاک بالاخطار باطل ہیں اور تعلیق زوال املاک بالاخطار جائز ہیں۔ انہیں تعلیق املاک امر متردد پر درست نہیں ہے، اور تعلیق زوال املاک اخطار پر امر متردد پر جائز ہے۔ آگے کی عبارت قال ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا وقد ذكرناه بفروعه۔ اور دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ مبیع مجہول ہیں، اور اگر بائع نے کہا اس شرط پر کہ مشتری کو اختیار ہے کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے لے لے
تو استحساناً بے جائز ہے، اور ہم اس کو اس کی فروع کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں۔ اس عبارت میں جس مسئلے کو صاحب کتاب بیان فرما رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ 2 یا 3 کپڑوں میں سے ایک کو بیچنا یا ایک کو خریدنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ مبیع مجہول ہے، اور مجہول بھی ایسی جو مفضی للمنازع ہو، کیونکہ کپڑے مالیت کے اعتبار سے متفاوت ہوتے ہیں، ان کی قیمتیں کم و بیش ہوتی ہیں، اور مبیع کا ایسا مجہول ہونا جو مفضی للمنازع ہو مفسد بے ہوتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں بے فاسد ہوگی۔ ہاں، اگر بائع نے یہ کہا کہ مشتری کو ایک کپڑا متعین کرنے کا اختیار ہے، یا مشتری نے یہ کہا کہ مجھ کو ایک کپڑا متعین کرنے کا اختیار ہے، اور بائع اس کو قبول کر لے، تو بے کی یہ صورت استحساناً جائز ہوگی۔ اس کی تمام تفصیلات پہلے گزر چکی ہیں۔ اب آگے کی عبارت قال ولا يجوز بيع المراعى ولا إجارتها المراد الكلأ، أما البيع فلأنه ورد على ما لا يملكه لاشتراك الناس فيه بالحديث، وأما الإجارة فلأنها عقدت على استهلاك عين مباح، ولو عقدت على استهلاك عين مملوك بأن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا أولى۔ چراگاہ کو بیچنا اور اس کو اجارے پر دینا جائز نہیں ہے۔ چراگاہ سے یہاں گھاس مراد ہے۔ بہرحال بے تو اس لیے کہ وہ ایسی چیز پر وارد ہوئی جس کا کوئی مالک نہیں ہے، کیونکہ اس میں یعنی گھاس میں بحکم حدیث پاک تمام لوگ شریک ہیں، اور رہا اجارہ تو وہ اس لیے کہ وہ ایک مال غیر مملوک کے تلف کرنے پر واقع ہوا ہے۔ حالانکہ اگر اجارہ مال مملوک کے تلف کرنے پر منعقد ہوتا، بئی طور کہ ایک گائے کو اجرت پر لیتا تاکہ اس کا دودھ پیے تو جائز نہ ہوتا، بس یہ بدرجہ اولا ناجائز ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں صاحب کتاب جس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ چراگاہ کی گھاس، مراعی کی گھاس، چراگاہ کی گھاس کا بیچنا اور اس کو اجارے پر اور کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چراگاہ سے مراد اس کی گھاس ہے، کیونکہ مرعا کا لفظ گھاس کی جگہ یعنی زمین پر بھی بولا جاتا ہے اور گھاس پر بھی بولا جاتا ہے، اور مصدر یعنی چرنے پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر صاحب ہدایہ یہ تفسیر نہ کرتے، یہ وضاحت نہ کرتے، تو ہمیں اور آپ کو یہ وہم ہوتا کہ زمین یعنی چراگاہ کا بیچنا اور اجارے پر دینا جائز نہیں ہے، حالانکہ غلط ہے، کیونکہ زمین کی بے اور اس کا اجارہ دونوں جائز ہیں، خواہ اس میں گھاس ہو یا نہ ہو۔ ہاں،
چراگاہ کی گھاس کا بیچنا اور اس کو اجارے پر دینا ناجائز ہے۔ چراگاہ کی گھاس کا بیچنا اس لیے ناجائز ہے کہ چراگاہ کی گھاس کسی کی مملوک نہیں ہوتی، بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس میں تمام انسان شریک ہیں، انہیں تمام لوگوں کو نفع اٹھانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الناس شرکاء فی ثلاث، الماء والکلأ والنار، کہ 3 چیزوں میں تمام لوگ شریک ہیں۔ نمبر 1 پانی، نمبر 2 آگ، نمبر 3 گھاس۔ نمبر 1 گھاس، نمبر 2 آگ، نمبر 3 پانی۔ پانی سے نہروں اور کنووں کا پانی مراد ہے کہ نہروں اور کنووں کا پانی کا بیچنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے نہر سے پانی نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا، بالٹی میں، ڈرم میں یا کسی اور برتن میں، کنویں اور نہر سے پانی نکال کر اس میں لے لیا اور پھر اس پانی کو بیچنا چاہا تو جائز ہے، کیونکہ شے مباح پر قبضہ کرنے کے بعد وہ قابض کی مملوک ہو جاتی ہیں اور مملوک کی بے جائز ہے۔ اسی پر فلٹر واٹر کی خرید و فروخت کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے کہ اگر آپ کنویں یا نہر کے پانی کو کسی طریقے سے اپنے قبضے میں لیں، اپنے ملک میں لیں اور پھر اس کو فلٹر کریں اور بوتلوں میں بند کر کے فروخت کریں تو اس کی بے جائز ہے، کیونکہ اب یہ پانی مملوک ہے اور مملوک کی بے جائز ہے۔ اور گھاس سے خودرو گھاس مراد ہے جو خود سے اگتی ہے، جس کو کسی نے اگایا نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی نے پانی کی سینچائی وغیرہ سے گھاس اگایا تو اس کو بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ گھاس اس کی ملک ہے، اس کا مملوک ہے اور مملوک کی بے جائز ہے۔ مثلا کوئی شخص اپنی ملکی زمین میں، اپنی ملکیت والی زمین میں گھاس اگائے، اس کی سینچائی کرے، اس کو کاٹے اور اس کو فروخت کرے تو یہ خرید و فروخت جائز ہے۔ اور آگ سے اس کی روشنی مراد ہے، یعنی آگ سے ہر آدمی گرمی حاصل کر سکتا ہے اور تاپ سکتا ہے، لیکن اگر چنگاری لینا چاہے تو مالک کی اجازت ضروری ہے، وہ غیر مملوک نہیں ہے۔ بہرحال حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ گھاس غیر مملوک ہوتی ہے اور غیر مملوک کی بے ناجائز ہے، اس لیے چراگاہ کی گھاس کی بے ناجائز ہے۔ اور گھاس کو اجارے پر دینا 2 وجہوں سے ناجائز ہے۔ ایک تو اس لیے کہ چراگاہ کی گھاس غیر مملوک ہے اور غیر مملوک کا اجارہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اجارے کے لیے جس چیز کو آپ اجارے پر دے رہے ہیں اس پر آپ کی ملکیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔
اس لیے گھاس کو اجارے پر دینا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اجارہ استہلاک منافع کو کہتے ہیں، نہ کہ استہلاک عین کو۔ اس کو آسان کر کے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اجارے میں، کرایہ داری میں مستاجر اجرت پر دینے والے کے منافع تلف کرتا ہے، کرایہ دار کرائے پر لی ہوئی شے کے منافع کو تلف کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، منافع کو حاصل کرتا ہے، عین شے کو تلف نہیں کرتا، بلکہ عین شے کا مالک اجرت پر دینے والا ہی رہتا ہے۔ اور یہاں اجارہ عین شے غیر مملوک کے تلف کرنے پر واقع ہوا ہے۔ یہاں اجارہ عین شے غیر مملوک یعنی گھاس کے تلف کرنے پر واقع ہوا ہے، یعنی گھاس جو عین شے ہے اور غیر مملوک ہے اس پر واقع ہوا ہے، اس کو تلف کرنے پر واقع ہوا ہے۔ حالانکہ اگر اجارہ عین شے مملوک کے تلف کرنے پر واقع ہوتا، مثلا ایک گائے کو دودھ پینے کے لیے اجرت پر لیتا تو جائز نہیں ہوتا۔ پس جب عین شے مملوک کے تلف کرنے کی صورت میں، عین شے مملوک کے تلف کرنے کی صورت میں اجارہ جائز و درست نہیں ہے، تو عین شے غیر مملوک کے تلف کرنے کی صورت میں بدرجہ اولا اجارہ جائز نہیں ہوگا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.